وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ جس مسجد کے اندر امام اور مقتدی متعین ہو، جو محلے وغیرہ میں جو مساجدیں ہوتی ہیں، ایسی مسجد کے اندر دوسری جماعت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد روڈ پر ہو، راستے کے اندر ہو، ہائی وے پر جو ہوتی ہیں اس طرح کی مسجد ہو تو وہاں پر دوسری جماعت کر سکتے ہیں۔ ہماری جو دلائل ہیں وہ احادیث نبویہ، اسی طرح صحابہ اور تابعین کے افعال اور اقوال ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 پر اور مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو کسی نماز میں نہیں پایا تو آپ نے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور خود میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں نہیں آئے، اور ان کے متعلق یہ حکم دوں کہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگا کر ان کے گھروں کو جلا دیں۔ دوسری روایت جو ہے وہ مجموع الزوائد کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قریب کسی جگہ میں آپ تشریف لے گئے تھے، تو پھر آپ کا ارادہ تھا نماز پڑھنے کا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ تو نماز پڑھ چکے ہیں، لہٰذا آپ اپنے گھر چلے گئے اور گھر والوں کو اکٹھا کر کر انہیں نماز پڑھائی۔ تیسری روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے اور یہ نسائی شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 58 پر اور نسائی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 پر، ابو داؤد میں صفحہ نمبر 85 پر ہے۔ حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں ایک جگہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھ چکا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تم ایک نماز ایک دن میں 2 مرتبہ نہ پڑھو۔ چوتھی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نماز کے بعد اسی جیسی دوسری نماز یہ فرمایا کہ ایک نماز کے بعد اسی جیسی دوسری نماز نہ پڑھی جائے۔ پانچویں روایت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کی نماز کے بعد پھر اس جیسی نماز پڑھنے کو مکروہ جانتے تھے۔ یہ شرح معانی الاثار کے اندر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 پر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ علقمہ اور اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مسجد میں آئے، لوگوں نے ان کا استقبال کیا اس حال میں کہ لوگ نماز پڑھ چکے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں کو لے کر ایک گھر چلے گئے، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں کھڑا کر آپ نے نماز پڑھائی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب مسجد جاتے اور نماز ہو چکی ہوتی تو اکیلے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اکیلے نماز پڑھنا چاہیے، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بھی ہے کہ ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اکیلے نماز پڑھیں، یعنی جب نماز ہو چکی ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ 323 کے اوپر حضرت افلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت قاسم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو وہاں نماز ہو چکی تھی، حضرت قاسم نے پھر تنہا نماز پڑھی۔ یہ حضرت قاسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں سالم بن عبداللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جحفہ میں گیا، لوگ نماز سے فارغ ہو چکے تھے، لوگ کہنے لگے کہ آپ جماعت کیوں نہیں کروا لیتے؟ تو حضرت سالم نے فرمایا کہ ایک مسجد میں ایک نماز 2 دفعہ جماعت نہیں کرائی جا سکتی۔ اس کے علاوہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب الام کے اندر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 154 پر، کہ ہمیں یاد ہے کہ بہت سے صحابہ کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوت ہو گئی تھی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے معلوم ہونے کے باوجود اکیلے نماز پڑھی تھی، حالانکہ وہ جماعت ثانیہ کروانے پر قادر تھے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کی جماعت سے نماز رہ گئی تو وہ مسجد آئے اور ہر ایک نے الگ الگ نماز پڑھی۔ اب یہ جتنی بھی روایات آثار وغیرہ جو ذکر کیے ہیں، ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محلے کی جو مسجد ہوتی ہے اس میں پہلی جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت کروانا
بہی طور کے امام اور مقتدی دونوں فرض نماز ادا کر چکے ہوں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی پہلے لوگ نماز ادا کر چکے پھر آ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ آ کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر یہ بغیر کراہت کے جائز ہوتی تو آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی سخت وعید فرما رہے ہیں کہ بھئی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اگر دوسری جماعت کی گنجائش ہوتی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک جماعت ہو کے دوبارہ کر وہ پڑھ لیں گے، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس قدر سختی سے یہ بات کہی تو یعنی پہلی جماعت ہی اصل ہے۔ اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ ایک جگہ پر تشریف لے کر گئے تو آپ جب واپس آئے تو آپ نے مسجد کے اندر دوسری جماعت نہیں کرائی، بلکہ حضرت ابوبکر کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ جب تشریف لے کر گئے تو دوسری جماعت کی بجائے بلکہ آپ گھر چلے گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ نے گھر والوں کو جمع کرا، اکٹھا کرا، اور پھر آپ نے جو ہے ان لوگوں کو نماز پڑھائی۔ چاہتے تو حضور تھے، نبی ہیں، دوسری جماعت کرا لیتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو عمل ہوا کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جو حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ ان کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ نے فرمایا میں تو نماز پڑھ چکا ہوں، اور حضور نے منع فرمایا ہے کہ تم ایک نماز کے بعد ایک نماز ایک دن میں 2 مرتبہ نہ پڑھو، تو اس سے جو میں نماز پڑھ چکا ہوں فقہاء کرام نے اس سے جماعت ثانیہ کی نہیں پر محمول کیا ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اکیلے نماز پڑھتے تو یہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی اکیلا نماز پڑھ لے، جیسے ظہر کی پڑھ لے آدمی، تو دوبارہ وہ اس نماز کے اندر شریک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہوتا ہے، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں، مطلب یہ تھا کہ پہلے جماعت سے نماز ہو چکی ہے، جماعت ثانیہ ہو رہی ہے، اسی پر اس کو فقہاء نے محمول کیا ہے۔ اس کے علاوہ فقہاء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اسی بات کو کہتی ہے کہ جماعت ثانیہ جو ہے، جیسے حسن بصری کا ہے کہ صحابہ کرام جب مسجد میں جاتے اور جماعت ہو چکی ہوتی تو دوسری جماعت کرانے کے بجائے اکیلے نماز پڑھتے تھے۔ خود حضرت حسن بصری کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے، نماز ہو چکی، لوگوں نے کہا آپ جماعت کر لیں، تو آپ نے جماعت نہیں کری بلکہ ان کو لے کر چلے گئے گھر کے اندر اور وہاں پر دونوں کو الگ سے جماعت کری۔ اسی طرح حضرت سالم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، مسجد میں آئے، لوگ نماز سے فارغ ہو چکے، لوگوں نے عرض کیا آپ جماعت کروا لیں، تو حضرت سالم نے مسجد محلہ میں ایک ہی نماز کو 2 مرتبہ پڑھنے سے آپ نے ایسا نہیں کیا، منع کیا۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابو قلابہ، حضرت ابن شہاب زہری، حضرت یحییٰ بن سعید، امام ربیعۃ الرائے، حضرت لیث بن سعد، سب اسی کے قائل ہیں کہ جس مسجد کے اندر امام اور مقتدی متعین ہو وہاں پر دوسری جماعت نہیں کروائی جائے، اور ائمہ مجتہدین میں سے حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اب یہ جو بات کہی ہے کہ شافعی المسلک ہیں، شافعی المسلک نہیں ہوں گے، وہ اصل غیر مقلد ہوں گے۔ غیر مقلد اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مسجد کے اندر ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ بھی جماعت کرا سکتے ہیں، جبکہ یہ بات سوچنے کی ہے، جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جب بار بار میں جماعت کرائیں گے تو میں سوچوں گا کہ میں 10 لوگوں کو لے کے بعد میں نماز پڑھ لوں گا، آپ سوچیں گے کہ آپ بعد میں پڑھ لیں گے، تو جو جماعت کا اجتماعیت کا جو مسئلہ ہے جماعت کا وہ تو رہا ہی نہیں۔ ہر آدمی یہ سوچے گا یار 2-4 کو لے کر میں نماز پڑھ لوں گا، اس لیے یہ مکروہ ہے اور اس سے ان کو روکنا چاہیے۔ مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو جو آدمی نہیں مانتا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال